بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹیز، دنیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انسان کے نفس کی ترقی اور اس کی روح کی بلندی کے لیے کبھی بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جسے پروردگار نے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، اور آج علماء کرام اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ آخری امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی مزین کرنا چاہیے۔ یہ اخلاق صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد یقیناً انسان قبر کے اندر اپنے وارڈروب سے نہیں پہچانا جائے گا بلکہ اپنے روح کے کمالات سے پہچانا جائے گا۔ اس کی قبر کے اندر اس کی روح ہی ظہور کرے گی، اس کا اخلاق ظہور کرے گا۔ مرنے کے بعد بھی جب لوگ کسی کو یاد رکھتے ہیں تو شاید تھوڑی دیر اس کے جاؤ جلال، اس کے نام اور اس کے منصب کی وجہ سے ایک آدھ دن جھمگٹا لگ سکتا ہے، لیکن اگر زبان زد عام انسان سالوں تک رہنا چاہے تو اسے اپنا اخلاق ایسا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اسے یاد کریں۔ اس لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی شخص کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنی زندگی ایسے گزارے۔ ہماری دور حاضر میں علماء کی زندگی، شہداء کی زندگی واقعاً ایسی زندگی ہے کہ جب ہم ان کی طرف توجہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے جانے کے بعد ہم ان پر بہت گریہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء، ہم نے اپنے سامنے ان سے استفادہ بھی کیا، ان کے درسوں میں بھی رہے، اور آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو یقیناً وہ خلا اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا، خاص طور پہ وہ شہداء کہ جن کو شاید ہم نے دیکھا بھی نہیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کے وجود کے اثرات اتنے زیادہ جو تھے وہ اسٹرانگ تھے، اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ آج تک ہماری روحیں اس سے متاثر ہیں۔ انہوں نے زندگیاں اس اخلاق سے مزین کیں جو واقعاً ایک حقیقی اسلام تھا۔ آیت اللہ خامنائی ایک شہید کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ شہید جو تھا وہ بہت مضبوط اور بہت سخت انسان تھا، اور اس کے کئی دوست جو تھے وہ جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ آخری دفعہ اس کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ آیا، اس کے بعد جب وہ گیا تو وہ پلٹا نہیں، تو اس رات کو کہا کہ میں نے دیکھا کہ رات کو گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو میں نے اسے کبھی گریہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے خواب میں فلاں اپنے دوست کو دیکھا اور اس کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم نے سارے کام خود کیے، جنگوں میں ہر جگہ ساری چیزیں، مگر کیا وجہ ہے کہ مجھے شہادت نہیں مل پائی ابھی تک اور تم اس مقام پر حاصل کر چکے؟ اس نے کہا صرف ایک چیز، کہ کہا گریہ انسان کو اس کمال پر لے کے جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم بھی اپنی راتوں کی تنہائی میں آج ہم دوسروں کے اصال ثواب کے لیے خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ واقعاً یہ بھی توفیق ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کوئی لفظ کہتے ہیں، کوئی قدم بڑھاتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، یہ بھی توفیق الہی ہے، لیکن خود اپنی قبر کی طرف متوجہ رہیں کہ نہ جانے کوئی ہمارے لیے کوئی نیک کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہتر ہے کہ ہم خود اپنی قبر کے لیے جو ہے وہ سامان پیدا کریں۔ قبر کو ایک ہدیہ اسی حدیث میں سے جو ہم دے سکتے ہیں وہ قیام صلاۃ اللیل ہے، کہ انسان رات کو خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں کھڑا ہو، اس کی بارگاہ میں سجدے کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ کرے۔ یہ دنیا بہت محدود ہے، ہم اس دنیا کو سمیٹنے کے چکر میں اپنے حقیقی مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، مگر اگر ہماری زندگی میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں نہ ہوتی تو شاید ہم اس ہدف کو نہ سمجھ پاتے۔ کربلا اس میں ایک بارز مثال ہے کہ کربلا ہی کے وجود نے ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ ایک رونق، ہماری زندگیوں کو ایک راستہ دیا ہوا ہے۔ چاہے وہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کیوں نہ ہوں کہ جنہوں نے شعر اور اشعار اور منقبت اور نوحہ اور سلام لکھ کر نہ صرف خود ادا کیے بلکہ بہت سارے نوحہ خان منقبت خان کو دیا۔ یقیناً یہ اس کربلا کی آتش، وہ کربلا کا عشق، وہ کربلا کا وہ اندر سے دہکتا ہوا محبت اور کشش تھی کہ جس نے ایسے قلموں کو تیار کیا جو ساری زندگی
چلتے رہے عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ کربلا کی خود تصویر تھی کہ جن کو ان کے اشعار کے ذریعے سے جو ہے وہ قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ کتنے زاویے تھے، کتنے طرف سے، کتنے جہت سے، کتنے شخصیات اور کتنے شخصیات کے مختلف واقعات کو، یعنی اتنے سارے 50,000 سے زیادہ انہوں نے نوحے لکھے، 10,000 سے زیادہ انہوں نے منقبتیں لکھی، مگر پھر بھی کم تھے اور اس کے باوجود بھی لکھتے جا رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے اندر اتنی وسعت ہے، انسان ساری زندگی بھی بولتا رہے تو کم ہے، لکھتا رہے تو کم ہے۔ وجود ایسے تھے کہ جہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے حضرت ام البنین میں کہ شب وفات بھی ہے، یقیناً وہ ماں ہمارے لیے جو ہے وہ اس عالم کے اندر جو ہے وہ شفاعت کریں، وہ ماں کہ جس نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ مجھے فاطمہ پکارو، میں اس گھر کی کنیز ہوں، مجھے ام البنین پکارا جائے۔ یقیناً اس ماں کے وجود برکت سے غازی عباس جیسی اولاد کا سر چشمہ لینا اور کربلا کو اس طرح سجانا، یہ وہی کر سکتے تھے کہ جن کے گھروں میں پروردگار نے ملائکہ کو نزول کیا تھا۔ یہی وہ گھر ہیں کہ جن کو پروردگار نے جن کا انتخاب کیا۔ ہمیں بھی اس دنیا میں یہی گھر ہیں کہ اگر ہم اس گھر سے اپنے آپ کو متصل کرتے ہیں تو ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ یقیناً ہماری ماؤں کو خدا جن کی مائیں دنیا میں ہیں ان کو طول عمر سلامتی عطا کرے، اور جو دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں اس عالم کے اندر ان کے درجات بلند کرے کہ یہ ان کی تعلیم و تربیت ہے کہ آج ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دنیا سے کوئی بھی چلا جاتا ہے تو ہم اسی گھرانے کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے اس گھر میں چلیں کہ جہاں پر غم اور اداسی ابھی ایام فاطمیہ کی طاری ہے، اور انہی ایام میں جو ہے وہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہ ایک اور ماں کے چلی جاتی ہے۔ جب انہیں حضرت ام البنین کو فاطمہ پکارا جاتا تھا تو امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے اندر آنسو آ جاتے تھے۔ بی بی کو یہ پسند نہیں تھا کہ بچوں کو ان کی ماں کی نام سے یاد آئے، تو کہا کہ مجھے ام البنین کہا جائے، مجھے کچھ اور پکارا جائے، تاکہ وہ ماں، اور اس جیسی ماں کوئی ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیشہ ان بچوں کی خدمت کی۔ ہاں عزاداران محترم، وقت گزر گیا جو اپنے آپ کو خود کہتی تھی کہ مجھے ام البنین کہو، لیکن جب یہ لٹا ہوا کارواں جو بہت شان و شوقت سے مدینہ سے گیا تھا، مدینہ سے جب یہ جا بھی رہا تھا تو بہت سارے لوگ، کچھ لوگ قریبی ایسے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا کہ مت جائیں، لیکن کہیں تاریخ یہ بیان نہیں کرتی کہ حضرت ام البنین نے امام حسین سے کہا ہو کہ آپ مت جائیں، بلکہ کہتی تھیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں جانتی ہوں، اور اپنے فرزند کو چاروں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ آپ نے ہمیشہ حق ادا کیا کہ جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ گزر گیا جب یہ لوٹا ہوا کارواں جس شان و شوقت سے گیا تھا، جب پلٹا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ شان و شوقت نہیں تھی، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہ جو گئی تھی کیسی تھی، جو پلٹی تو ایک ضعیفہ ہو چکی تھی۔ جب حضرت ام البنین سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر حضرت ام البنین نے یہی پوچھا حضرت زینب سے کہ عباس نے وفا کی کربلا میں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عباس نے نہیں، وفا نے عباس کیا۔ یعنی اگر حضرت عباس نہ ہوتے تو وفا کو یہ مفہوم منتقل ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت عباس نے کیا کیا۔